اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کے پاس ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، سب سے کم جائیداد جنت میں اس کی ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا، جہنم کے جھٹکے سہ سہ کے پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جہنم سے نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ بتا تجھے کیا چاہیے، تو وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے۔ اس کی جو آرزویں ہوں گی وہ عرض کرے گا، اللہ فرمائے گا جو تو نے تمنائیں کی جا تجھے عطا کیا، اب جنت میں چلا جا۔ اس کے لیے تو یہ بھی غنیمت ہوگا کہ مجھے جہنم سے نکال لیا گیا۔ اب سایہ دیوار جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اور اس کو جنت میں جانے کا کہا جائے گا۔ اور جنت میں اس کو 2 مرلے کا ایک جھونپڑا مل جائے تو غنیمت ہے، جہاں ایک ڈنڈا رکھنے کی قیمت دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ تو اسے کہا جائے گا جنت میں چلا جا، اور جنت میں تیرے لیے دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ تو اسے حیرت کا جھٹکا لگے گا۔ 7 بر اعظموں کو 10 سے ضرب دیں، 70 بر اعظموں کے برابر اس کو جنت میں اس کے نام الاٹمنٹ ہو رہی ہوگی۔ تو اس کو حیرت کا جھٹکا لگے گا، اور وہ کیا کہے گا، میرے رب تو رب ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ یعنی اس کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ اتنی جائیداد میری جنت میں۔ حضور اتنا مسکرائے یہ بیان کرتے ہوئے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی، کہ اسے حیرت ہو رہی ہوگی کہ میں تو 2 انچ کے لیے دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبا کے جہنم خریدی، اور میرے لیے اتنی جگہ ہے جنت میں جو سب سے آخر میں جا رہا ہے۔ تو وہ کہے گا اتصغر وانت المالک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ مذاق نہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو اس شخص سے بڑا احمق کوئی نہیں جو دنیا کے بدلے میں آخرت برباد کرتا ہے۔ اس لیے خندق کھودتے صحابہ پر جب حضور کو پیار آیا تو یہی کہا، اے اللہ میرے انصار کو بھی بخش دے، میرے مہاجروں کو بھی بخش دے، اس لیے زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ تو بتاؤ کہ یہ جنت کے مقابلے میں یہ دنیا بیچتی